اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا۔ دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن سے اس کو پیار ہو گیا اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے لڑکی کے والد کو یہ پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنی دین چھوڑ کر عیسائی دھرم قبول کرنا پڑے گا، والدین سے تعلق توڑنا پڑے گا، آپ اپنا ملک واپس نہیں جایا کریں گے، اس فیملی میں آپ رہتے ہیں اس سے آپ نہیں ملا کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرطیں پوری کرتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ یہ اپنے پیار میں اس طرح پاگل ہو گیا تھا کہ اللہ کے اس بندے نے تمام شرائط قبول کر لیے۔ ماں باپ رشتہ ختم، دوست و احباب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم، یہاں تک کہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگا، اور اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا۔ کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تو دور کترا جاتا تھا۔ بالآخر تک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا کہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی بات تھی۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست و احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگا۔ بھولی بساری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن جب مسجد کے امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کے صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب تھی کہ فوراً نماز پڑھی اور اس کے بعد اس سے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑے دنوں بعد
آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی تمام حالات بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا، میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن پاک رکھا ہوتا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا تھا تو میری نظر اس کلام پاک پر پڑتی تھی۔ میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو کلام کرتا تھا۔ اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں نے اپنے گھر سے حسب معلوم آیا۔ میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی تو مجھے قرآن شریف نظر نہیں آئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی اور غیر ضروری چیزوں کو ہم نے گھر سے باہر پھینک دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا جی ہاں، اس کتاب کو بھی باہر پھینک دیا ہے۔ یہ وہاں سے واپس گیا، اس کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ اس کتاب کا بہت زیادہ احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ کتاب عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں، کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ضرور ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں اس گھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کو باہر فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے مجھے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اپنے پروردگار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پھر اس لڑکی کے ساتھ؟ جب میں نے دل سے یہ پوچھا تو دل سے ایک آواز آئی کہ نہیں، میں اپنے اللہ سے کبھی گھٹنا نہیں چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دے دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ اس لیے کہتا ہے کہ محبت الہی انسان کو بچا لیتی ہے۔